بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ۔ سورہ حج کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، فَكُلُوا مِنْهَا، پس تم خود بھی اسے کھاؤ، وَأَطِعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، مانگنے والے اور نہیں مانگنے والے تمام لوگوں کو دو۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس ٹکڑے کے اندر ہم مسلمانوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ قربانی کے جانور جسے وہ اللہ کے نام پہ ذبح کریں گے، اس کے گوشت کو ہم خود بھی کھا سکتے ہیں، مانگنے والے اور نہیں مانگنے والے جسے چاہے ہم دے سکتے ہیں۔ قربانی کا گوشت کھانا اور غریبوں کو کھلانا یہ سنت نبویہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا شروع اسلام کے اندر جب صحابہ کرام قربانی کرتے تو قربانی کے گوشت کو ذخیرہ اندوزی نہیں کرتے تھے۔ شروع اسلام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا، یعنی قربانی کے گوشت کو آپ 3 دن سے زیادہ نہیں رکھ سکتے تھے۔ لیکن بعد میں جب فراوانی آ گئی، سہولتیں ہو گئی اور قربانیاں زیادہ ہونے لگی، تنگ دستی کا خاتمہ ہو گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قربانی کے گوشت کی اجازت دے دیا کہ آپ اسے چاہے تو آپ ذخیرہ اندوز بھی کر سکتے ہیں۔ تو کیا پتہ چلا کہ اطعموا القانع والمعتر، قربانی کے گوشت کو ہم خود بھی کھائیں گے، اپنے دوست و احباب کو بھی کھلائیں گے اور مانگنے والوں کو بھی دیں گے۔ اور قربانی کے گوشت کو آپ 3 دن سے زیادہ بھی رکھ سکتے۔ اس کا طریقہ کیا؟ عام طور پہ اصول یہ ہے، جیسا کہ ویسی اصول کسی خاص حدیث کے اندر نہیں، لیکن آپ ایسا کر سکتے ہیں، قربانی کو 3 حصوں میں ہم تقسیم کر دیں گے۔ جو گوشت ہمارے پاس آئے گا اسے 3 حصوں میں ہم ڈیوائیڈ کر دیں گے۔ پہلا حصہ اپنے لیے، اہل و عیال کے لیے، دوسرا حصہ رشتہ داروں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، اور تیسرا حصہ مساکین کے لیے، محتاجوں کے لیے، مانگنے والے جو بھی آپ کے پاس۔ اس طرح سے آپ قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، اس کی اجازت شریعت دیتی ہے۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ کبھی کبھار جو قربانی کا گوشت ہوتا ہے، مانگنے والے مسلم اور غیر مسلم سارے لوگ آ جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں، چونکہ قرآن نے کہا اطعموا القانع والمعتر، مانگنے والے اور نہیں مانگنے والے، تو مانگنے والے میں غیر مسلم بھی شامل ہے۔ اگر وہ بھی آ گیا ہے اور قربانی کا گوشت انہیں آپ دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں۔ اطعموا القانع والمعتر، قربانی کا گوشت کو مانگنے والے اور نہیں مانگنے والے تمام لوگوں کو دو۔ تو قربانی کا گوشت کی ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ قربانی ہم جب کریں تو یہ اس اصول کے مطابق کریں، یہ زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کو آپ ذخیرہ اندوزی بھی کر سکتے ہیں۔ صحابہ کرام کی بہت ساری روایتیں آتی ہیں کہ صحابہ کرام قربانی کے گوشت کو سکھا کر، نمک وغیرہ پانی وغیرہ میں سکھا کر اس گوشت کو ایک مدت تک سال بھر رکھتے تھے۔ تو آپ کے جو حصہ ہے اسے آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن موجودہ جو حالات ہمارے بیچ ہے، آج لاک ڈاؤن کا پیریڈ چل رہا ہے اور بہت سارے جگہ پہ، بہت سارے گھروں کے اندر مہنگائی کی وجہ سے یا بڑے جانور پہ پابندیاں لگنے کی وجہ سے لوگ قربانی نہیں کریں گے۔ ایسی صورتحال میں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ذخیرہ اندوزی نہ کریں، جتنا زیادہ ہو سکے تقسیم کریں، کیونکہ اس سال کا ماحول بہت ہی سنگین ہے، بہت سارے گھروں میں قربانیاں نہیں ہوئی۔ آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارا حصہ اسے میں رکھ سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ حالات بہت ہی ناگفتہ ہیں۔ آپ قربانی کے گوشت کو فریزر میں رکھ کر سڑائے اور گلائے نہیں، بلکہ آپ خود بھی کھائے، زیادہ ہے زیادہ لوگوں تک پہنچائے، چونکہ ابھی ماحول بہت ہی زیادہ سنگین ہے۔ آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ قربانی بڑے جانور پہ بینڈ لگا ہوا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ قربانی کے گوشت سے محروم ہو چکے ہیں۔ تو لہذا آپ ذخیرہ اندوزی کرنے کے بجائے زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کریں کہ جن لوگوں کے یہاں قربانی نہیں ہوئی ہے ان لوگوں تک ہم قربانی کے گوشت کو پہنچائیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم جو قربانی کریں تو ہم خود بھی کھائیں، اپنے رشتہ داروں کو بھی کھلائیں، مانگنے والے اور نہیں مانگنے والے تمام لوگوں تک قربانی کے گوشت کو پہنچائے۔ اللہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو قربانی کے گوشت کو غریبوں تک زیادہ سے زیادہ پہنچانے کی توفیق رفیق عطا